السلام علیکم دوستو، میں ہوں عسکر چودھری۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو جاری ماجرائی ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی گزشتہ روز صدارتی خطاب کے دوران جب صدر مملکت آصف علی زرداری جو کہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں افواج پاکستان کے اور فرسٹ سٹیزن آف پاکستان ہیں، ان کا جب خطاب ہو رہا تھا تو ایوان میں کیا ایسا ہوا کہ آج اسپیکر نے اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے پارلیمنٹیرین کے ایک سیشن پر پابندی لگا دی، اور وہ کون لوگ ہیں جو آپ پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تھوڑی سی تفصیلات آپ کو آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی بڑا عجیب و غریب واقعہ جو آج پارلیمنٹ ہاؤس میں رونما ہوا ہے کہ جب نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب نمازی باہر نکلے تو اکثر کے جوتے غائب تھے۔ وہ کون لوگ تھے اور اس کے اوپر اسپیکر نے کیا کارروائی کی؟ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ذرا تھوڑا سا پارلیمنٹ کا حوال کہ گزشتہ روز جب صدر آصف علی زرداری جو آئینی ضرورت ہے، صدر کا جو خطاب ہوتا ہے یہ 8ویں ترمیم تھی، اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب انہوں نے پارلیمنٹ سے اس ترمیم کروائی تھی آئین میں، اور اس میں جو صدر کا خطاب ہے، کوئی بھی پارلیمنٹ کا جو پہلا پارلیمانی سیشن ہوتا ہے قومی اسمبلی کا، اس سے دونوں ایوانوں کا مشترکہ ایک اجلاس جسے مجلس شورا کہتے ہیں، اس سے خطاب صدر کا جو ایک آئینی ضرورت ہے۔ اور اس وقت کے صدر جناب ضیاء الحق صاحب نے چونکہ حکومت کو گائیڈ لائن دینی ہوتی تھی، اور آج کے بھی صدر نے اس اجلاس میں گائیڈ لائنیں دینی ہوتی ہے، مگر کہاں جنرل ضیاء الحق، کہاں جنرل پرویز مشرف، اور کہاں ڈاکٹر عارف علوی اور آصف علی زرداری۔ تو جو ماحول ایوان کا جو آج کل ہے، اور جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کے، اس کے بعد ایوان ہمیں کم لگتا ہے اور مچھلی منڈی ہمیں زیادہ بنی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ لاکھوں ووٹ لے کر اور کروڑوں روپے لگا کے آتے ہیں پارلیمان میں، وہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہ وہاں پر سیٹیاں بجائیں، ہلڑ بازی کریں، بلکہ وہ عوامی ایشوز، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوامی ایشوز کو وہ ڈسکس کریں۔ باہر آ کے وہ جھوٹ بولتے ہیں جی کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، بات ہمیں کرنے نہیں دی جا رہی ہے، ہم بات کرنا چاہتے تھے۔ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کم از کم عوامی ایشوز کے اوپر تو کوئی بات کریں۔ آپ میرے لیے جو آٹا ہے، روٹی کا معاملہ ہے، میرے لیے جو پیٹرول، گیس اور بجلی کے بل کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے دوست اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، اور بارہا ہم ان کی نشاندہی بھی کر چکے ہیں۔ لیکن کل کا جو جوائنٹ سیٹنگ تھی پارلیمنٹ کی، اس میں آپ کے غیر ملکی سفیر جو شہر اقتدار میں ہیں، وہ تقریباً سارے اس میں موجود تھے مہمانوں کی گیلریوں میں، اور ان کے سامنے جو ہلڑ بازی وہاں پر ہوئی، اور پہلی دفعہ سیٹیاں اور باجے تک بھی وہ پارلیمنٹ کے اندر لائے گئے اور وہ بجائے گئے۔ تو احتجاج ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور اپوزیشن کے بغیر تو یہ ایوان بالکل نامکمل ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب عدم اعتماد کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے استعفے دے کے گئی، 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ اسمبلی چلائی۔ 2002 سے ہم پارلیمنٹ کو کور کر رہے ہیں، لیکن اس اسمبلی میں ہمیں بالکل ہمارا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ اندر پریس گیلری میں بھی ہم جائیں، کیونکہ اپوزیشن کے بغیر ایوان جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اپوزیشن بھی، وہ جب ان کا احتجاج ہوتا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری خبر اچھی بن گئی ہے، خبر بن گئی ہے، ہمیں خبر سے کچھ نکلا ہے۔ لیکن جب اس طرح کا جب خطاب ہو رہا ہو، اور پھر احتجاج کے اندر آپ ایسے ایسے نئے طریقے اختیار کریں، آپ ایک قسم کا حملہ آور ہوں اسپیکر ڈائز کی جانب، تو یہ جو غیر پارلیمانی ہے اس کی پارلیمان کے اندر رولز آف بزنس جو 2007 ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ تو آج اسپیکر نے اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے جمشید دستی اور اقبال محمد خان کے اوپر ایک سیشن کی پابندی لگائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اب سنی اتحاد کونسل کے اس پلیٹ فارم سے وہ قومی اسمبلی میں براجمان ہے، کیا جو پیر کو اب اجلاس ہو رہا ہے 5 بجے تک ملتوی ہوا ہے، کیا ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا رویہ اسی طریقے سے رہتا ہے؟ اور جو مسلسل آج عبد القادر پٹیل بھی آگے سے، اور عبد القادر پٹیل بھی پتہ ہے آپ کو جب بولتے ہیں تو بڑے کھل کے بولتے ہیں، اور آج انہوں نے بھی بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے تحریک انصاف کو، کچھ ماضی کے حوالے بھی انہوں نے اس پہ دیے ہیں۔ ساتھ جو اس پہ جو آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جو مسجد ہے
पार्लियामेंट हाउस के अंदर है और ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये मस्जिद है। मतलब बाहर कोई मस्जिद नहीं है कि कहा जाए कि चले बाहर मस्जिद है तो वहाँ से जूती चोरी होगी। बिल्कुल ये अनोखा एक वाक़या हुआ है और तकरीबन 12 के लगभग नमाजियों के जूते चोरी हुए हैं, जिसमें सीनियर साफ़ी भी हैं, बल्कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक सदर हैं हमारे सिद्दीक साजिद साहब, उनके भी जूते चोरी हुए। डायरेक्टर जनरल मीडिया जो हैं पार्लियामेंट हाउस के, उनके जूते चोरी हुए हैं। 2 और साफ़ियों के हुए हैं। तो शायद ये साफ़ियों को ज़्यादा कुछ किया गया और बाकी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम थे, सरकारी अफसरान थे जिनके जूते चोरी हुए हैं। और इसके ऊपर, इस खबर के ऊपर स्पीकर ने बड़ा सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है और अब वो सीसीटीवी फुटेज से देखेगी कि कौन बंदा है जिसके हाथ में एक के बजाय जिसके पाँव में भी जूते हैं और जिसके हाथ में भी जूते हैं। तो यकीनन चोर पकड़ा तो जाएगा और ज़्यादा यही है कि ये कोई एक ऐसी कोई शरारत ही की गई है, वरना पार्लियामेंट के अंदर ऐसा होना बज़ाहिर मुमकिन तो नहीं है। लेकिन क्या कह सकते हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि कानून के हाथ भी बड़े लंबे होने ने, इसी तरह शायद चोरों के हाथ भी बहुत लंबे हो चुके हैं तो वो पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद तक जा पहुँचे। इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।